میری آج شادی کی پہلی رات تھی اور میں خوش بھی تھا۔ میری امی نے میری بیوی کی بہت زیادہ تعریفیں کی تھیں۔ کہا تھا کہ ایسی خاندانی عورت تمہیں پھر کہیں نہیں ملے گی، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ یہ خاندانی عورت شادی کی پہلی رات ہی مجھے تارے دکھا دے گی۔ میں کمرے میں داخل کیا ہوا، اس نے گھونگھٹ سے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے گھبرا کر جا کر اس کا گھونگھٹ پلٹا۔ مجھے دیکھ کر وہ مزید رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے اسے آپ کہہ کر پکارا تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، جلدی کریں، دائی کو بلائیں۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے، پر جتنا اس نے شور مچایا تھا اور جو وہ چلا رہی تھی اسے دیکھ کر میں فوراً وہاں سے باہر بھاگا۔ اس وقت مجھے یہ بھی ذہن میں نہ رہا کہ یہ عورت میری بیوی ہے، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، لیکن میں اس وقت اس کا درد چیخنا چلانا برداشت نہیں کر سکا۔ سو میں فوراً باہر آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر آتا ایک عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے ساتھ 4-5 اور بھی لڑکیاں تھیں، پر وہ کافی نوجوان لگ رہی تھیں۔ انہوں نے میری بیوی کو اپنی جگہ سے اٹھایا، پھر اس کے اوپر ایک بڑی چادر ڈال دی تاکہ کوئی مرد اسے دیکھ نہ سکے، پھر اسے چارپائی نما اسٹریچر پر اٹھا کر وہاں سے باہر لے گئی۔ میں تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ جہاں تک مجھے پتا تھا میری بیوی ایک شریف اور خاندانی عورت تھی، پھر شادی کی پہلی ہی رات اسے بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ میں اپنی بیوی اور ان لڑکیوں کے پیچھے پیچھے گیا، پر انہوں نے باہر ایک گاڑی کھڑی کر رکھی تھی جس میں فوراً میری بیوی کو لٹایا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگ کر گاڑی کے دروازے تک پہنچتا، گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہوا تھا۔ میں نے آس پاس عورتوں کی طرف دیکھا، ہکے بکے کھڑے تھے۔ شادی میں آئی عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ دلہن شادی کی پہلی ہی رات ہسپتال کیوں جا رہی ہے؟ میں بھی باہر دولہا بنا کھڑا تھا، کسی کا شک مجھ پر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب میں کسی کو کیا جواب دیتا کہ کیا سانحہ ہو گیا ہے میرے ساتھ؟ میں بھی ایک خاندانی اور شریف مرد تھا، مجھے اپنی بیوی کی سرعام بے عزتی نہیں کرنی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں نے ان عورتوں کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں کہا، کیونکہ میری بیوی ایک اونچے خاندان سے بیاہ کر آئی تھی، ایسے میں اس کی عزت نیلام نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی میں اپنے کمرے میں گیا، غصے سے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے ماں باپ کو یہ بات بتاؤں، پر اس سے زیادہ ضروری اور قصوروار تو لڑکی کے والدین تھے، جنہوں نے ایک حاملہ عورت کے ساتھ مجھے بیاہ دیا۔ کیا میرے اماں ابا کو بھی اس کی یہ بات نظر نہیں آئی؟ میں دل میں سوچنے لگا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو فون ملایا۔ اس کے ابا نے کال اٹھائی تو میں نے ان سا کرنے کی بجائے دھیرے انداز میں یہ بات کہی۔ میں نے کہا، انکل، آپ کی بیٹی کے ساتھ تو دائیاں ہسپتال لے کر اسے چلی گئی ہیں اور میں یہاں پر بیٹھا اپنی بے عزتی کا ماتم کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی بیٹی کسی اور کے ساتھ چکر چلا رہی تھی، کم از کم آپ مجھے بتا تو دیتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، کیسی بکواس کر رہے ہو، میری بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے ان کی بیوی آئی اور کہنے لگی کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ بات سن کر ان کے تو جیسے آواز کانپنے لگی تھی۔ انہوں نے فوراً فون بند کر دیا۔ اب مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ امید سے تھی اور مجھے ان لوگوں نے صرف اور صرف بیوقوف بنایا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو جا کر اسی وقت طلاق دے دوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاتا، میری اماں کمرے کے اندر داخل ہوئیں، کہنے لگیں، بیٹا تم باہر آؤ، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، اماں، میری بیوی نے شادی کی رات کسی اور کا بچہ جنم لیا اور میں پریشان بھی نہ ہوں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بیٹا، میں تمہارے درد کو سمجھتی ہوں، لیکن پہلے تمہیں ہماری بات بھی ماننا ہوگی۔ ٹھیک ہے اماں، میں ساری زندگی آپ ہی کی مانتا آیا، اب بھی مان لوں گا۔ میں تو کوئی کھلونا ہوں، میرے لیے تو زندگی میں کبھی کسی نے نہ سوچا اور نہ میرا خیال کیا۔ ارے لڑکیوں کی طرح رو کیوں رہے ہو بیٹا؟ میں تمہارے بھلے کی بات کر رہی ہوں، باہر آؤ، نگین کے ماں باپ ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں بھی ان سے بات کرنا ہوگی، وہ تمہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ امی، میں ان لوگوں سے کیا بات کروں؟ اب وہ روایتی ماں باپ کی طرح میرے پاؤں پکڑ کر یہی کہیں گے کہ ہماری بیٹی کی عزت رکھ لو، اس کی خطا کو معاف کر دو، وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
آپ بتائیں، شوہر ہونے کے ناطے میرا کیا حق بنتا ہے تم جس کا وہ بچہ پیدا کر رہی ہے؟ ہوش میں آؤ بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فی الحال کے لیے جو تمہارے ابو کہہ رہے ہیں وہی کرو۔ کیا چاہتے ہیں ابا؟ میں نے اماں سے پوچھا۔ ابا یہ چاہتے ہیں کہ تم اس لڑکی کے پاس جاؤ ہسپتال میں، اور وہاں جا کر سب سے پہلے تم اپنی بیوی کا حال چال پوچھو، پھر جو بچہ اس کے پاس پڑا ہوگا اسے اٹھا کر گلے لگاؤ، اسے چومو اور اسے اپناؤ سب کے سامنے۔ امی آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں یا دشمن؟ میں جا کر ایک اور انسان کے، کسی اور شخص کے بچے کو گلے لگاؤں، اسے اپناؤں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا بیٹا ہم جو کہہ رہے ہیں تمہیں وہ کرنا پڑے گا، تمہیں ہماری قسم ہے۔ اماں ابا دونوں ہی آ گئے۔ اور تمہیں ابھی جانا ہوگا، اگر تم یہ کر لو گے بیٹا، گھر آؤ گے تو میں تمہیں ساری بات بتا دوں گی، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، اور تمہاری ہر بات پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تمہارا نہیں ہوگا، اس کے بعد تمہارا دل مطمئن نہ ہوا بھلے گھر آ کے طلاق دے دینا، لیکن فی الحال کے لیے تم وہی کرو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب اماں ابا کی بات ہی ایسی تھی کہ مجھے فوراً ان کی بات پر ہاں کہنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ اگر میں مطمئن نہیں ہوا تو بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں۔ سو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے کہنے پر اسے ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ یوں میں گھر سے نکلا اور آدھے گھنٹے سے پہلے ہسپتال میں پہنچ گیا۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے دیکھا تو وارڈ میں جہاں میری بیوی کا داخلہ تھا وہاں تو کوئی میری بیوی کے نام کی عورت تھی ہی نہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کہنے لگے کہ آپ کی بیوی ایک پرائیویٹ روم میں ہے۔ میں اس پرائیویٹ روم تک پہنچا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، اللہ کرے کہ یہ سچ نہ ہو بلکہ جھوٹ ہو۔ میری بیوی، اللہ نے کتنے عرصے کے بعد شادی کی خوشی دکھائی اور اب یہ سب ہو گیا۔ آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی لیے میں 4-5 لڑکیاں بھی تھیں اور ساتھ میں ایک لڑکا بھی وہاں پر کھڑا تھا۔ لڑکا کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، معمولی سی شکل و صورت تھی، جبکہ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت ہی چالاک اور شاطر ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چوکنا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو بھائی؟ میں نے اندر جاتے ہی پوچھا۔ میں اس بچے کا باپ ہوں۔ میری بیوی کے پہلو میں پڑا بچہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا، پر اماں ابا نے اپنی قسم دے کر کہا تھا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کرنا۔ آپ کا بچہ کیسے ہوا؟ یہ لڑکی میری بیوی ہے تو بچہ بھی میرا ہوا۔ میں نے کہا تو وہ آدمی شاطرانہ انداز میں مسکرا کر بولا، اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا پیار ایک ہی رات میں؟ میری بیوی نے ضرور نگین نے آپ پر کوئی جادو کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا اور پھر اس نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میں کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس صورتحال سے کیسے نپٹوں سوچنے لگا کہ امی ابا کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دیتا ہوں کہ محترمہ کا عاشق اپنا بچہ لینے کے لیے بھی آ گیا ہے۔ لیکن پھر مجھے اماں کی قسمیں یاد آ گئیں۔ میں واپس کمرے میں آیا۔ میں نے کہا اگر یہ بچہ آپ کا ہے تو آپ اسے لے جائیے، میں اپنی بیوی کو واپس اس کے گھر لے کر جاؤں گا، کیونکہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ میں نے نکاح کیا ہے اور نکاح کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ اسے ایک جھٹکے میں توڑ دیا جائے۔ ویسے بھی میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے اس دنیا میں رہا ہی نہ ہو، پھر غصے میں باہر چلا گیا۔ وہ پاؤں پٹک رہا تھا۔ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اس بچے کو اٹھا کر دوسری طرف رکھا تھا جہاں پر ایک آیا کھڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ بچہ اپنے پاس ہی رکھو، میری بیوی فی الحال اسے سنبھال نہیں سکتی، کل پرسوں آ کر دیکھیں گے کہ اس بچے کا کیا کرنا ہے۔ وہ جی بہتر کہہ کر سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اب تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بس ایک نصیب کا کھیل ہے، ورنہ اتنی خاندانی لڑکی نے اتنی نیچ حرکت کی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو اماں ابا میرے سامنے ہی کھڑے تھے۔ میری بیوی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، اس کے کسی بھی انداز سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس نے کسی بچے کو جنم دیا ہو، بلکہ اس نے تو شادی والا جوڑا ہی پہن رکھا تھا۔ آ گئی میری بہو۔ اماں نے آتے ہی اسے گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی جھک کر اماں کو سلام کرنے لگی۔ اس نے ابا کو بھی سلام کہا تھا۔ میں نے دیکھا میری بیوی بالکل کنواری لڑکیوں جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ ہم لوگ گھر کے اندر آئے۔ میری بیوی کو اماں نے بہت اچھے سے اپنے پاس بٹھایا۔ مجھے اماں ابا سے اس وقت بہت نفرت ہو رہی تھی کہ شاید اماں ابا امیر بہو کے لالچ میں آ کر اس کے ساتھ
بلا وجہ کا اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں جو کہ ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میری بیوی نے اتنی بڑی غلطی کی تھی، اب اس غلطی کی اس کو سزا تو ملنی چاہیے تھی، پر اماں تو اسے ایسے بٹھا رہی تھیں جیسے وہ بہت پاک اور پرہیزگار لڑکی ہو اور ہماری خاندانی سے خاندانی بہو ہو۔ میں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا کہ اماں ابا کو میری بیوی کے ساتھ آئے جہیز سے بھی مطلب ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہیز وہ اپنی بیٹی کو دے کر رخصت کر دیں اور پھر زندگی آسان ہو جائے۔ میری خوشی اور میری زندگی کا سوال ہے، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ تبھی ہمارے گھر میں ایک اور عورت داخل ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی لگ رہے تھے۔ میری بیوی نے بتایا کہ یہ میری بہن اور بہنوئی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں بچہ اٹھا رکھا تھا۔ آتے ہی میری بہن کو چوما، پیار کرنے لگی اور بولی، میری بہن، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ بچا لیا اور اس کا ذریعہ تم کو بنایا۔ اگر یہ بچہ نہیں ہوتا تو آج میں طلاق لے کر گھر آ جاتی۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس یہ بلا وجہ کی باتیں نہ کیا کرو تم۔ وہ ناراض ہو کر بولا تھا پر وہ بھی خوش لگ رہا تھا۔ اب یہ بیٹا ہمارا ہوا، ہمارا خون ہے یہ، ہم اسے پالیں گے اور تمہیں کبھی نہیں دیں گے۔ میری بیوی ان کی طرف دیکھ کر شرماتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اچانک میری بیوی نے ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے کہ اس نے ابھی ابھی بچے کو جنم دیا ہو۔ بولی کہ مجھے یخنی لا کر دے دیں، میں بہت کمزوری محسوس کر رہی ہوں۔ نگین کی بات سن کر اماں فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اپنی بہو کو ابھی جا کر گرم گرم یخنی لا کر دیتی ہوں۔ آخر میری بہو نے اتنا خوبصورت بیٹا جو جنم دیا ہے۔ اماں یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ میرا خون پھر سے کھولنے لگا۔ یہ اماں کو ہو کیا ہے، پیسے کے پیچھے بالکل پاگل ہو گئی ہیں، خاندانی اقدار بھی بھول گئی ہیں۔ میں بھی اماں کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا، اماں آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ حرام کا بچہ پیدا کرنے پر آپ اسے بہو بہو کہہ رہی ہیں، اور خون اولاد، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو آپ مجھے ساری بات بتائیں گی۔ ہاں ہاں بیٹا بتاؤں گی، میں کون سا بھاگ رہی ہوں، تم تھوڑا صبر کرو، ان لوگوں کو جانے دو، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ وہ بات جاننے کے بعد اگر تمہارا دل مطمئن نہ ہوا تو ان کے پیچھے پیچھے اپنی بیوی کو بھی بھیج دینا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں اپنے دانت پیس کر رہ گیا تھا، 1-2 گھنٹے کی مزید بات تھی، پھر بیوی کا فیصلہ بھی ہو جانا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ باہر آیا تو سب لوگ میری بیوی کو بڑی اچھی نظر سے دیکھ رہے تھے، جیسے اس نے کوئی کارنامہ کر دیا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں زندگی میں کیا غلطی کر بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب میرے سر پر پڑ گیا ہے۔ اس بچے کی طرف دیکھ کر مجھے گھن آ رہی تھی۔ خیر وہ لوگ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ اب میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے ختم کر دوں گا۔ پر پھر اماں نے جو کچھ مجھے سنانا شروع کیا اس نے میرا دل نرم کر دیا۔ بیٹا ہماری بات غور سے سنو، اماں نے مجھے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ ان کی بہو یعنی میری بیوی نگین بھی ہمارے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا تمہیں کہیں سے بھی لگتا ہے کہ تمہاری بیوی نے کوئی بچہ پیدا کیا ہے؟ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اماں مجھے کیا پتا، گنہگار کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ ہاں بیٹا، لیکن بچہ پیدا کرنا گناہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تکلیف سے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تمہیں اپنی بیوی کے چہرے سے، اس کی صحت سے کہیں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ امید سے تھی اور اس نے ابھی ابھی 2.5 کلو کا بچہ پیدا کیا ہے؟ نہیں اماں، مجھے لگتا تو نہیں ہے، نہیں سکتا، اور اس نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ میں غصے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا بیٹا بیٹھو، ہم تمہیں ساری بات بتائیں گے۔ دراصل وہ بچہ اس کا نہیں تھا، جو تمہاری بیوی نے بچہ پیدا کیا وہ اس کا نہیں تھا۔ اماں نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ اماں میں بیوقوف نہیں ہوں، آپ کہیں گی کہ یہ پاک باز ہے تو میں مان لوں گا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ بیٹا ابھی تم اس عورت سے تو ملے تھے نا جو تمہیں یہاں پر دکھی تھی؟ چلو نگین تم اپنی زبانی ہی اسے سنا دو کہ کیا بات تھی، تاکہ اس کا دماغ ٹھنڈا ہو۔ بہت ہی گرم مزاج کا بیٹا ہے میرا، اماں نے میری طرف دیکھ کر کہا تو نگین شروع ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو یہ سب بہت برا لگا ہوگا، کوئی بھی شوہر ایسی چیز برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے بہت بڑا ظرف دکھایا۔
مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں یہ بات کہاں سے شروع کروں۔ میں چھوٹی سی تھی جب میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی۔ مجھے اپنی بڑی بہن سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اماں بھی اکثر بیمار رہتی تھیں۔ میں نے زیادہ وقت اپنی بڑی بہن کے ساتھ گزارا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑی بہن ماں کے جیسی ہوتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میری بڑی بہن نے مجھ سے بہت محبت کی تھی، اور جب اس کی شادی ہوئی تو میں یوں روئی جیسے میری اپنی رخصتی ہو۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ باجی کے جانے کا غم 6 مہینے تک مجھے لگا رہا۔ میرا تو ٹھیک سے کھانا پینا بھی نہیں ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں باجی کو سمجھ گئی تھی کہ ان کی خوشیاں اب بدل گئی ہیں۔ اب وہ ہم سے زیادہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ خوش ہوتی ہیں۔ تبھی میں نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا، پر ان 2 سالوں میں اللہ نے باجی کو اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ ایک دن 2 سال بعد وہ گھر آئیں تو ان کا چہرہ اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے زندگی نے انہیں بہت بڑا سبق سکھا دیا ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی ساس اس بات پر اعتراض کر رہی ہے کہ ان کے ہاں ابھی تک اولاد پیدا کیوں نہیں ہوئی۔ میں نے باجی کو بٹھایا، آنسو تھے۔ میں نے کہا، ہم اس سارے مسئلے کا حل نکال لیں گے، آپ بالکل فکر نہیں کریں۔ باجی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ ہم کوئی بچہ گود لے لیتے ہیں۔ میری بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے یہ بات کروں گی۔ لیکن باجی کے شوہر نے عجیب شرط رکھ دی۔ کہنے لگے کہ ہم بچہ کسی سے گود نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر تمہارے خاندان میں کوئی بچہ ہو جو تمہارا ہی خون ہو تو پھر میں سوچ سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کا بچہ کسی غیر کا بچہ لے کر نہیں پال سکتا۔ پہلے باجی نے اپنی دیورانی جٹھانی کی طرف دیکھا، پر وہ تو ہوتی ہی ناگن جیسی فطرت کی ہے، انہیں کیا کہا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ ہم اپنا بچہ تمہیں نہیں دیں گے۔ تبھی باجی نے کہا کہ اب کیا کروں؟ میرے بہنوئی کو یہ بھی امید نہیں تھی کہ میکے کی طرف سے میری بہن کو اس معاملے میں کسی قسم کی مدد ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے میں اس وقت کم عمر تھی اور کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں جس سے میری بہن کو اولاد مل سکتی۔ تبھی میں نے ابا پر زور دینا شروع کیا کہ آپ میری منگنی یا نکاح کر دیں۔ ابا میری بات کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپ لوگوں کا رشتہ ڈھونڈا، آپ لوگ اچھے، شریف اور خاندانی لگے، تو ابا نے یہ رشتہ جوڑ دیا۔ میں مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے شادی کی رات ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، جب آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا تو میں نے اپنی بہن اور بہنوئی کے سامنے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میں امید سے ہوں، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے مل جل چکے ہیں۔ میری بہنوئی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور میری بہن کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ بچہ میں انہیں دوں گی، لیکن اصل میں کہاں امید سے تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے تو بمشکل ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا تھا، پر کیونکہ میرا بہنوئی کسی اور کی اولاد کو پالنا نہیں چاہتا تھا تو میں نے یہ جھوٹ بول دیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ پھر میں نے ہسپتال میں جا کر اتنا بڑا ناٹک کیا۔ یہ بات میری بہنوئی اور بہن کو بھی پتہ چلی کہ میں شادی کی رات ہسپتال گئی ہوں، جبکہ شادی میں آئے سبھی مہمانوں نے بھی اسی بات پر زور دیا۔ جب یہ بات ہر جگہ پھیل گئی تو بہنوئی کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے ساتھ میں امید سے تھی۔ بس پھر کیا تھا، میرے بہن بہنوئی فوراً وہاں پہنچے۔ انہوں نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھر وہ اسے لے کر چلے گئے۔ میرے ابا کو بھی میری اس بات پر بہت بڑا دھچکا لگا تھا، انہیں شاید دل کا دورہ پڑ جاتا۔ خدا کا شکر کہ آپ کے امی ابا نے عین وقت پر مسئلے کو حل کر لیا، ورنہ تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ میں کہاں جاتی اور کیا کرتی؟ میں نے آپ کے بارے میں بہت تعریفیں سن رکھی تھیں۔ میں نے سنا تھا کہ آپ بالکل بھی غصے والے نہیں ہیں، لیکن جب آپ کا رویہ دیکھا پھر میں سوچنے لگی کہ کیا پتہ آپ بھی باقی مردوں جیسے ہوں، اور پھر آپ مجھے طلاق دے دیں یا اس معاملے کے بعد مجھ پر یقین نہ کریں۔ کا یقین آزمانے کے لیے میں نے ہسپتال میں سے ہی ایک لڑکے کو بلایا، اپنے کمرے میں اسے کھڑا کیا، اسے یہی کہا کہ وہ آپ سے کہے کہ میں اس بچے کا باپ ہوں، تاکہ میں آپ کے صبر کا امتحان ایک بار ہی لے لوں، مجھے پتہ چل جائے کہ آپ مجھے اس سب کے بعد سچ بتانے پر قبول کریں گے یا نہیں، یا ساری زندگی مجھے تانے دیتے رہیں گے۔ اس لیے میں نے چھوٹا سا امتحان آپ کا بھی لیا، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی خود پر اتنا بڑا الزام لینے کی۔ اب اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہو تو ہم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں، ورنہ میں آپ کے کسی بھی فیصلے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیوی نے سر جھکا لیا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن ہسپتال میں موجود اس لڑکے نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔
میں نے اپنی بیوی سے اس وقت تو کچھ نہیں کہا۔ ہسپتال میں جا کر میں نے اس لڑکے کی تفتیش کروائی۔ پتہ چلا کہ وہ تو وہیں پر ہوتا ہے، کبھی اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر نہیں رہا، نہ اسی حرکتوں میں ملوث ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر یقین آ گیا۔ اس کے بعد میں نے نئے سرے سے زندگی شروع کی۔ اب ماشاءاللہ ہماری اپنی ایک اولاد ہو چکی ہے۔ مجھے اپنے بیوی بچوں سے بہت پیار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میری بیوی کے صبر اور ہمت کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر بھی بسا رہا، اجڑا نہیں۔